سورۃ الحشر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ حدید اس سے ایک لفظ میں بڑھ گیا صرف. وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض. یہاں ما فی کا اضافہ. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. گویا کہ ایمفیسس بڑھ گیا. باقی وہی دو اسماء گرامی اللہ کے، وہو العزیز الحکیم. وہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، لیکن حکیم ہے، کمال حکمت والا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. اس میں اب یہ غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہو رہا ہے. 3 قبیلے تھے مدینے میں جب حضور تشریف لائے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. سب سے پہلے ان تینوں سے معاہدہ ہو گیا. سب سے پہلے شرارت کی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد، وہ بنو قینقاع نے کی تھی. انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، شرارتیں کی، تو حضور نے ان کو مدینے سے نکال دیا. دوسری باری آئی اس کی، یہ ہے بنو نذیر. غزوہ احد کے بعد سن 3 میں غزوہ احد ہوا ہے، سن 4 میں ان یہ واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے، ان کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف، اس نے بڑی ریشہ دوانی شروع کی. قریش کے ساتھ سلسلہ جنبانی ہو رہا ہے، خود بھی گیا کسی طریقے سے. ہم تو، ہماری جان زیق میں آ گئی ہے، محمد آ گئے وہاں پر، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اب آپ ہی ہمیں ہماری جان ان سے چھڑائیں اور آپ لوگ حملہ کریں، ہم اندر سے مدد کریں گے. لہذا یہ ساری ریشہ دوانی ہو رہی تھی. ایک مرتبہ حضور کو بلایا، کچھ معاملات میں گفتگو کرنی ہے. جہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی دیوار کی سائے میں نیچے، اس کے اوپر سے ایک بڑی چکی کا پاٹ جو ہے پھینکا تاکہ حضور کو ہلاک کر دیں. تو یہ ساری ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں ہو رہی تھیں. اس کے بعد بالآخر حضور نے فیصلہ کیا، ان کے خلاف اقدام کیا. ربیع الاول سن 4 میں محاصرہ کر لیا ان کا. 6 دن یا یہ کہ مختلف تعداد آئی ہے دنوں کی، یہ محاصرہ جاری رہا. ان میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کرتے. بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا اور طے یہ پایا کہ انہیں جانے کی اجازت ہوگی اور جو سامان بھی یہ یہاں سے لے جا سکے. تو اب یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے مکان تھے، وہ مکان بھی وہ گرا رہے تھے. کواڑ ہی لے جائیں، وہ جو اوپر کڑیاں لگی ہوئی ہیں وہی لے جائیں. تو یہ سب کے سب جو پورا قبیلہ ہے نکل گیا. جو سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. وہ تیسرا معاملہ جو ہوا پھر وہ بنو قریظہ کا ہوا، وہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا. وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب کے اندر. اس طرح ایک ایک کر کے تینوں ان قبائل نے یہود کے وعدہ خلافی کی اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے. یہ بنی نذیر کا معاملہ ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم. وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے لاول الحشر، پہلے جمع ہونے کے وقت. یعنی مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا معاملہ، جنگ ہوگی، یہ سامنے آئیں گے، میدان میں آئیں گے، جنگ ہوگی، خونریزی ہوگی. ان لوگوں کی بھی بڑی بڑکیں تھیں، پہلے تو بہت بڑکیں مارتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. مسلمانوں قریش سے تمہاری جنگ ہوئی ہے، اگر بھی ہم سے اگر مقابلہ پیش آئے تو تمہیں معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں اس کا تذکرہ ہے. لیکن یہ کہ اول الحشر، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی ہی مرتبہ جمع ہوئے ہیں مسلمانوں نے، آ کے محاصرہ کیا اور یہ نکل آئے اور ہتھیار رکھ دیے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو یہ یہاں سے اب نکالے جا رہے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ خیبر سے بھی کھڑے جائیں گے. حضرت عمر کے زمانے میں تو جزیرہ نما عرب کو خالی کرا دیا گیا عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. پھر ایک اور حشر ہونے والا ہے، وہ قیامت کا حشر ہے. تو اول الحشر یہ ہے جو ہوا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تمہارا بھی گمان یہ نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اتنی آسانی سے. وظنوا، اور ان کا بھی یہ یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، من اللہ، اللہ سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ نے تو ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا. یعنی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب جو ہے وہ ڈال دیا. یخربون بیوتہم، اب دیکھ لو وہ خود اپنے گھر جو ہیں
ان کی تخریب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کوئی کیواڑ نکالنے کو، کچھ کھڑکی نکالنے کو، کوئی چوکٹ نکالنے کو، کوئی اور اوپر جو ہے کڑیاں اور شہتیر لے جانے کے لیے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی تخریب ہو رہی ہے، وایدی المومنین، اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ یہ گویا کہ سنایا جا رہا ہے بنو قریظہ کو بھی، جب تم رہ گئے ہو، ایک رہ گیا، عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ لکھ نہ دیا ہوتا کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا، لعذبہم فی الدنیا، تو انہیں اور سخت عذاب دیتا دنیا کی زندگی میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر کمر کس دے، تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جو بھی تم نے لینا، یہ ایک خاص قسم کے کھجور کا درخت ہوتا تھا لینا، ان کے جو یہ گڑھیاں تھیں، ان کے جو مکان تھے، حویلیاں تھیں، ان کے چاروں طرف جو ہے کھجوروں کے اس طرح کی باڑ سی جیسے لگی ہوئی تھی، ایک طرح کی فصیل کھجوروں کا درخت ڈھلے۔ تو جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو بعض جگہوں سے انہوں نے کھجور کے یہ درخت کاٹے، اس لیے کہ حملہ کرنے کے لیے کھلی جگہ چاہیے تھی۔ تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا بنایا، اسکینڈل بنا دیا، دیکھو یہ اللہ کے رسول بنے پھرتے ہیں اور یہ اہل ایمان، اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس اقدام کی طرف ان کا جواز عطا فرمایا ہے کہ یہ تم نے صحیح کیا، تو غلط کام نہیں کیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، تم نے جو بھی وہ کھجور کے درخت کاٹے یا جو بھی تم نے چھوڑ دیے انہیں، قائمۃ علی اصولها، جو اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں اب بھی، فباذن اللہ، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں روکا ہے تو ان کا نہ روکنا گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک منظوری اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ جو ہے اس کی سینکشن ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل و خوار کرے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا یہ ایک اہم ترین مضمون آ رہا ہے، اور وہ ہے فے کا مال غنیمت۔ جب جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں جو بھی مال ملے وہ مال غنیمت ہے، اس کا حکم سورہ انفال میں آ چکا۔ خمس جو ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے، اور وابن السبیل اور مسافر کے لیے، 4 حصے تقسیم ہو جائیں گے مجاہدین کے مابین جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور ان میں سے جو سواری والے ہوں گے دوہرا حصہ، اور جو پیدل ہوں گے انہیں اکیلا۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لہذا یہ مال فے ہے، یہ غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ گویا کہ اس میں کسی کو بھی مسلمان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ جو اللہ کا رسول کسی کو، فقیر کو، غریب کو، مسکین کو دینا چاہے، وہ الگ بات ہے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال کے ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے، منہم، ان سے، یعنی بنو نذیر سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو دیکھو اے مسلمانوں، تم نے ان پر نہیں دوڑائے نہ اپنے گھوڑے نہ اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ تو اللہ کی حکمت ہے، مشیت ہے، اس کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے۔ یہ خاص قدرت خدا بندی سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے خود آ کے سرنڈر کر دیا، تو تمہیں تو جنگ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئی، لہذا یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ تو اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے ان تمام بستی والوں سے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کا جو مصرف ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد ہے اسلامی ریاست، پھر رسول کے اپنے اخراجات، اپنی ازواج مطہرات کا دار نفقہ، اپنا جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی، پھر رسول کے قرابت دار، ظاہر بات ہے ذی القربیٰ جو ہے وہ عام آدمی کے بھی قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے، تو رسول کے بھی جو قرابت دار ہیں، اور رسول کا کوئی اور ذریعہ معاش تو ہے نہیں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، باقی اس کے علاوہ جو بھی مستحق ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں، اور ان کے لیے محتاج ہیں۔
کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور یہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹوز ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ لا یکون، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے مابین چکر لگاتی رہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ اب جو جنگ میں حصہ لیا ہے، جن کے پاس گھوڑے بھی تھے اور اونٹ بھی تھے، اب ان کو دگنے حصے مل جاتے سارے اس مال میں سے، تو گویا کہ جو لوگ پہلے ہی سے کچھ مرفع الحال ہیں، جن کے پاس پہلے ہی کچھ ہے، انہی کی طرف مال اور بڑھ رہا ہے. اور جو بیچارے غریب ہیں وہاں کے، وہ گویا کہ اس سے ان کی غربت کے ازالے کی کوئی شکل نہیں ہو پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہے کہ دولت کی تقسیم ہو ایسی کہ اس کی سرکولیشن جو ہے معاشرے کے اندر، اس کی گردش دولت ایسی ہو کہ سب کو حصہ ملے اور سوسائٹی کے تمام طبقات جو ہے اس سے مستفید ہوں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ مال تمہارے امیروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کے ایک کروڑ پتی کے بیٹے کے گھر چلی گئی. گویا کہ وہ لاکھوں روپے کے جہیز نے گردش تو کی، لیکن ایک کروڑ پتی سے نکل کے دوسرے کروڑ پتی کے یہاں چلی گئی. یہ دولت گردش کر رہی ہے اسی ایک اونچے طبقے کے اندر، انہی کے اندر جو ہے گردش ہو رہی. گردش ہے بھی اگر تو ان کے مابین ہونا یہ چاہیے کہ یہ سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر اس کا نفوذ ہو رہا ہو، سب کو اس سے فیض پہنچ رہا ہو، تاکہ یہ جو اس قدر جو ہے اونچ نیچ ہے، اتنی عدم مساوات ہے، وہ ختم ہو. وہ مساوات کے تمام انسان بالکل برابر کر دیے جائیں، وہ تو نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. وہ تو کمیونزم بھی مر گیا اور ایک دن کے لیے بھی اس مساوات کو قائم نہیں کر سکا. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جو اتنا فرق و تفاوت تھا، وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ میں آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا، وہ فرق و تفاوت وہاں نہیں تھا. لیکن یہ کہ بالکل برابر سپاہی اور سپہ سالار برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے ایک طبقے میں ایک طرف تو احتیاج ہی احتیاج بڑھتی چلی جائے، منہ کو احتیاج ہو، جس کے لیے کہ یہاں تک فرمایا حضور نے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے احتیاج وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور جدید میں جو بھی معاشی مسائل کی پیچیدگیاں پیدا ہونے والی تھی، اس کا بڑا گہرا فہم جو تھا سب سے پہلے جس عالم دین کو ہوا ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، نتیجہ یہ کہ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی. دوسری طرف عام لوگ جو ہے وہ ڈھور ڈنگر بن کر رہ جائیں گے، وہ بار برداری کے جانوروں کی حیثیت اختیار کر لیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی جو ہے مشقت کر کے بھی بمشکل اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ غیر مساوی نظام تقسیم دولت جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے. جدھر ایکومولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے ادھر عیاشیاں ہیں، بدماشیاں ہیں، ادھر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللے تللے ہیں، نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے اور جو ہے دل پھٹ رہے ہیں. کسی بڑے سیٹ صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور پوری کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی ہے، ایک ایک پتے کے ساتھ انہوں نے لگا رکھا ہے ایک ایک بل، اور دوسری طرف کوئی اس سیٹ کا کوئی نہ کوئی شوفر بھی ہے، کوئی اس کا کھانا پکانے والا ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی مالی ہے، اور اس کے گھر میں بچی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کا ہاتھ پیلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو ان ملازمین کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مابین دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا کرے، اور وہ پیدا ہو رہے ہیں. دوسری طرف فقر ہے، کاد الفقر ویکون کفرا. تو اس میں یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، نظام ایسا ہونا چاہیے کہ منصفانہ عادلانہ تقسیم ہو دولت کی، اور اس طرح سے مستقل طبقات بن کر نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت فوری طور پر تو بڑا دھکا لگا ہوگا نا. اوس اور خزرج کے مسلمان جو تھے وہ جب آئے تھے، محاصرہ کیا تھا، توقع انہیں یہ ہوگی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں ملے گا. تو فوری طور پر یہ سمجھ آخر انسان تھے، فرشتے تو نہیں تھے نا، تو انہیں یقیناً کو ایک دھکا سا لگا ہوگا، شوق پہنچا ہوگا. لہذا اب اس کے لیے جو بھی ایک ایمان کو ان کے جو ہے اپیل کیا جا رہا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے.
للفقراء اب بیان ہوا کہ جب یہ بیت المال میں چلا جائے گا تو رسول نے تو اپنے اوپر فقر لازم کیا ہوا ہے، رسول نے تو اپنی بیویوں کے نفقہ بڑھانے کی بجائے ایلا کر لیا تھا، سورہ احزاب میں ہم سب پڑھ آئے ہیں۔ رسول یہ کس کو دے گا؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر جو تنگ دست ہیں، کہ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اموالہم، اور اپنے اموال سے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، تلاش کر رہے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ لوگ جو ہے جان ہتھیلیوں پر رکھ کر آ گئے، مکے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار وہاں چھوڑے ہوئے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس میں سے مال فے میں سے ان کا حصہ ہوگا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یقیناً وہ لوگ سچے ہیں، انہوں نے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا، صادق الایمان ہونے کا ثبوت دے دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے، یعنی ان کے آنے سے پہلے، یعنی انصار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا، وہ جب یہ مہاجرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جن کے دلوں میں ایمان تھا، یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے قطعاً گراں نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، ہماری معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ آبادی جو ہے اتنی بڑی اور بڑھ رہی ہے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ آ گیا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے، ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت، کوئی تنگی اس چیز پر کہ جو انہیں دی جا رہی ہے، کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے بہرہور کیا ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انصار میں سے جن حضرات کو توقع تھی کہ اب یہ سارا مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے ہیں بنو الغیر، اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا، اور جب یہ طے ہو گیا کہ یہ سارا مال فے ہے، یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، تو آخر فوری طور پر تو ایک دھکا سا لگا ہوگا۔ یہ ساری آیات در حقیقت ان کی تشفی کے لیے، تسکین کے لیے، ان کے جذبہ ایمان کو اپیل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور جو بھی ان کے اندر ایمان تھا در حقیقت اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے ہاں آ گئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور انہیں ہرگز کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی اس معاملے پر کہ جو انہیں دیا جا رہا ہے مہاجرین کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو، یعنی انصار بھی سب کے سب جو ہے وہ دولت مند تو نہیں تھے، ان میں بھی غریب بھی تھے، لیکن یہ کہ چاہے وہ خود تنگدست ہوں، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے۔ ایثار جو ہے اس کے معنی ہوتی ہے ترجیح کرنا، کسی کو مقدم رکھنا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر ان کو ترجیح دے رہے ہیں اگرچہ ان کے اپنے ہاں بھی تنگ دستی ہے، خواہ ہو ان کے ہاں تنگ دستی۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے وہ وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے۔ یہ ترغیب و تشویق ہے انصار کے لیے کہ جن کو گویا کہ اس مال فے سے ان آیات کی روح سے بالکل محروم قرار دے دیا گیا، الا یہ کہ ان کے ہاں جو یتامہ ہو، مساکین ہو، ان کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ وہ حصہ موجود ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس حصے کی وہ یہ ہے، بہت عظیم آیت اس پہلو سے ہے کہ اسی سے استدلال کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری تاریخ کے ایک بہت اہم موقع پر، جبکہ خاصا اختلاف بھی اس میں پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ موقع سمجھ لیجئے جب حضرت عمر کے دور خلافت میں عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو ایک فرٹائل کریسنٹ کہلاتا ہے مڈل ایسٹ کا، بہت زرخیز علاقہ، درمیان میں تو اگرچہ عراق کے اور شام کے ایک بڑا صحرا ہے لیکن کریسنٹ پاتا ہی ہو، بہت فرٹائل کریسنٹ۔ اب یہ جو مجاہدین تھے
صحابہ کرام کتنے تھے؟ چند ہزار. ان کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ یہ ساری زمینیں یہ مال غنیمت ہے، 1/5 رکھیے بیت المال کے لیے، 4/5 ہمارے اندر تقسیم کر دی. اگر ایسا ہو جاتا تو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جاگیرداری پیدا ہو جاتی، پورا ملک تقسیم ہو جاتا چند ہزار صحابہ کے اندر. اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں امپلائڈ یہ بھی تھا کہ ان ملکوں کی تمام آبادی ہماری غلام ہے، تقسیم کر دیجیے انہیں. مال غنیمت میں جو غلام آتے تھے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں آتی تھیں تو غنیمت تقسیم ہوتی تھی کہ نہیں؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور کیا اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ جو مال ہے یہ مال فے شمار ہوگا، مال غنیمت نہیں. مال غنیمت صرف وہ ہوگا جو کسی جنگ میں مارکے کے عین مقام پر جو چیز ملے گی، جو تلواریں دشمن کے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ لگ گئیں، زرہیں ہیں اور سامان ہے، یا بھیڑیں بکریاں ہیں، ان کے بھی تو راشن ساتھ ہوتے تھے کہ نہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، یا وہاں جو POWs ہوں گے جو وہاں گرفتار ہوں گے، جو لڑنے والے، یا عورتیں اگر وہاں ساتھ ہوں گی وہ کنیزیں بنائی جائیں گی. تو جو محاذ جنگ پر جو مال آئے گا وہ تو غنیمت ہے. لیکن پورا ملک، اب جنگ تو ایک ہوئی ہے، نہاوند کی جنگ ہوئی ہے یا فلاں کسی اور کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں تو پورا کا پورا ملک جو ہے کسی کے قبضے میں آ گیا. ساری حکومت جو تھی ابراہیم لودھی کی، پانی پت کی جنگ کے اندر وہ ہارا اور ساری حکومت جو ہے وہ اب بابر کی ہو گئی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت سمجھا جاتا تو اب سارے کے سارے لوگ غلام اور ان کی عورتیں کنیزیں جو چاہیں کریں. اب اس پر جب حضرت عمر کی یہ رائے ہوئی اور اس کے لیے دلیل یہ لائے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فے کا حکم چلا آ رہا ہے اس میں ایک تو فرمایا گیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اگلی آیت میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اسی کے ساتھ جوڑا انہوں نے اس آیت کو والذین جاؤوا من بعدہم، جو اور بعد میں آئیں گے. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ آج تو جتنے چند ہزار مسلمان تھے انہوں نے فتح کر لیا، اب اتنی بڑی امت ہے جو مسلمان بعد میں آئیں گے، اس کا مطلب ان کا تو کوئی حصہ رہا ہی نہیں. یہ بیت المال کے حصہ کی ملکیت قرار پائیں گی ساری زمینیں، تاکہ یہ امت مسلمہ کی ایک کلیکٹو ملکیت ہو، کلیکٹو اونرشپ آف دی ہول مسلم امہ، تاکہ اس سے جو بیت المال کے اندر خراج آئے گا اس خراج سے تمام مسلمانوں کی بہبود، اور یہ کہ اللہ کے دین کی آگے نشر و اشاعت، اس کا ایک مکمل نظام، اور جو ہماری حدیں ہیں وہ سرحدوں کے اوپر جو ہے فوجی پہرا، اس کے لیے باقاعدہ فوج رکھنا، اس کے لیے مسلسل جو ہے آمدنی چاہیے، اس سب کے لیے حضرت عمر نے کہا کہ یہ مال فے قرار پائے گا ان لوگوں کے اس آیت کی روح سے، کہ اس میں حق صرف انہی کا نہیں ہے کہ جو اس وقت ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے ان کا بھی اس کے اندر حق ہے. اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ میں سے بڑے اہم صحابہ نے حضرت عمر سے اختلاف کیا، ان کا نہیں یہ مال غنیمت تقسیم کیجیے. پھر یہ کہ ایک باقاعدہ جو ہے ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں کچھ اوس کے، کچھ انصار اور کچھ جو ہے خزرج کے، ان کو ایک کمیشن بنایا گیا. انہوں نے غور کیا، سب کی بات سنی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی پر پھر اجماع ہو گیا. اور اس سے اب مسلمان ممالک کے اندر جو اراضی ہیں ان کی دو مستقل قسمیں بن گئی ہیں، ایک اراضی عشری، ایک اراضی خراجی. عشری اراضی ان مسلمانوں کی قرار پائی اور اس علاقے کے مسلمانوں کی قرار پائی جو بغیر لڑے بھڑے ایمان لے آئے، جیسے مدینے کے لوگ. حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا بلکہ وہ تو خود لے کر آئے حضور کو، تو وہاں کی زمینیں انہی کے قبضے میں رہیں. عشری زمین قبضے میں ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے مسلمان کی، اس میں سے عشر ہوگا پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ. یہ زمینیں کہ جہاں کسی قوم نے، کسی فوج نے ڈر بھڑ کر پھر شکست کھائی ہو یا پھر کسی اور طریقے سے فتح کیا گیا ہو ملک، اگر مسلمانوں نے فتح کیا ہو تو وہاں کی ساری زمینیں خراجی ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ اجتماعی ملکیت ہے. کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کے نتیجے میں وجود میں آیا.
کلیکٹو اونرشپ آف لینڈ، یہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے۔ جو ملک بھی فتح کیا گیا ہے بزور شمشیر طاقت کے ساتھ، اس کی زمینیں خراجی ہیں، اشری نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، انفرادی نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو چاہے تو وہاں پر چاہے وہ مجوسی تھے یا ہندو ہو کوئی ہو، وہ کاشت کریں گے، لیکن اس میں سے خراج جائے گا سیدھا بیت المال میں، کوئی اس میں بیچ میں نہ زمیندار ہے اور نہ کوئی جاگیردار ہے۔ اس زمین کو کہتے ہیں خراجی زمین، اور پچھلی صدی تک تقریباً اس پر اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہاں کوئی اصلی زمین نہیں ہے، کوئی زمین ملکیت ہی نہیں ہے، کسی کو ملکیت نہیں، سب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ چنانچہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی کے بڑے عظیم مفسر، محدث، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے مفتی، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری، وہ انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر لکھی خود ہے، لیکن نام تفسیر صلاحی نہیں رکھا، تفسیر مظہری اپنے استاد کے نام سے منسوب کیا۔ تو اس تفسیر کے لکھنے والے شخص نے جو رسالہ لکھا ہے مالا بدہ منہ، وہ فقہ کا ایک بہت ہی ابتدائی سا رسالہ ہے، اور ہمارے سارے عربی مدارس میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ فقہ کی تعلیم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، مالا بدہ منہ، اس میں صاف لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین عشری ہے ہی نہیں، لہذا میں عشر کے مسائل اس میں لکھتا ہی نہیں، خامخواہ طلبہ کے دلوں پر بوجھ پڑے، کیا ضرورت ہے، جبکہ یہاں اس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے۔ ہندوستان میں کوئی زمین جو ہے عشری نہیں، سب خراجی خراجی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے، ان جاگیرداروں سے زمین واپس لی جا سکتی، ملکیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو یہ کہ کبھی کسی شہنشاہ نے دے دی یا انگریزوں نے دے دی، کسی اور نے دے دی، ان کی ملکیت نہیں ہے، یہ خراجی زمینیں خراجی رہیں گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اس آیت سے ہے۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے تھے، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلا، کوئی بھی کدورت، کوئی بھی بیر، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہو، ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون، صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بنی نذیر میں جو بھی رول اور کردار تھا یہود کا، پھر ان کا جو انجام ہوا، وہ سورہ حشر کی پہلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہ ایک بہت اہم حکم جو ہے شریعت کا اموال فے کے بارے میں، وہ بھی پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس موقع پر منافقین کا جو کردار سامنے آیا تھا دوسرے رکوع میں، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق نے ڈیرے جما لیے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے کہ جو اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے بھائی تھے، دوست تھے، ان کے تعلقات تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کفر پر اڑے رہے، ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے، اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی ٹھیک ہے ہم ایمان تو لے آئے ہیں، مسلمانوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور ہم محمد کا حکم مانتے بھی ہیں بعض معاملات کے اندر، لیکن یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ ہمارے حلیفانہ تعلقات ہیں وہ بہت قدیمی ہے، اور ہمارا تمہارے معاملے میں جو ہے ہمارا طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اقدام محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اس میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی
تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے، پیچھے دکھا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اگر ان میں جمع مردی ہوتی تو یہ سچے مسلمان ہی کیوں نہ بن گئے ہوتے؟ ایمان لائے تھے، اگر ہمت ہوتی ان میں، کوئی قوت ارادی ان کی صحیح ہوتی، کوئی غیرت اور حمیت ہوتی، کوئی اپنی ہی ذات کی عزت کا کوئی خیال ہوتا، تو یہ ہر سے بادہ باد پھر ایمان لانے کے بعد ان کا طرز عمل جو ہے کیوں نہ وہی ہو جاتا کہ جو اہل ایمان کا تھا۔ بودے ہیں، بودے ہونے کی وجہ سے تو نفاق پیدا ہوا ان میں۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور لازماً لڑ جائیں گے، ہر ایک سے لڑ جائیں گے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اول تو یہ کہ اگر یہ نکالے گئے تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے جنگ کی گئی تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا میں سے ایسا نکل بھی آیا سر پھرا کہ جو اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو کر جنگ کرے گا، تو پھر یہ کہ جھٹ وہ بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ جائے گا، اور یہ کہ پیٹ دکھا دے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے ڈر کے۔ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کہ تم سے ڈرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں۔ اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے، علم حقیقی حاصل ہو جائے، پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر، الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹیفائڈ ہوں، جن کی کہ فصیلیں کھڑی ہوں، مضبوط ہوں، ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے۔ او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے۔ باسہم بینہم شدید، ان کے آپس کے جھگڑے جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بزدلی اور خود غرضی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزو لا ينفک ہے، اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا۔ تو یہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، ان کا متحدہ محاذ ہے، جبکہ دل کے دل پھٹے ہوئے۔ ہمارے یہاں بھی سیاسی متحدہ محاذ چاہے وہ نظام مصطفیٰ تحریک کا بنا تھا، اس کا بھی حال سب کو معلوم ہے کہ اس کے لیڈر جو ہیں علماء کرام ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ متحدہ محاذ تھا، وہ اتحاد کیسا تھا؟ وہی بات۔ باسہم بینہم شدید، ان کے تو آپس کے اختلافات جو ہے وہ بہت شدید ہیں، ان کی آپس کی دشمنیاں، کدورتیں، کینے۔ تحسبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے، اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، جیسے قصہ ان کا ہوا جو ان سے پہلے تھے ماضی قریب میں، یعنی بنو قینقاع۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کا معاملہ ہوا تھا، پھر یہ بنی نذیر کا ہوا، پھر 5ویں سال میں غزوہ احزاب کے ضمیمے کے طور پر بنو قریظہ کا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یا پھر مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کرو کفر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کرتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ کہتا ہوں میں تم سے علیحدہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب اور مالک و پروردگار ہے۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ شیطان بھی اور وہ انسان بھی، دونوں کی عاقبت یہ ہے کہ وہ رہیں گے آگ میں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ، جیسا کہ سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرین جو ہوگا، اس گناہ گار کافر اور مشرک کا جو قرین ہوگا، وہ جب لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو القیا فی جہنم کل کفار عنید، تو وہ کیا کہے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ تیسرا رکوع اور آخری رکوع جو ہے سورہ حشر کا،
یہ پھر قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں بار بار جو کہتا ہوں آپ سے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، یہ قرآن کا بہت اہم مقام ہے، تو اس کی بھی ایک حقیقت سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم میں تو کوئی ایک حرف اور ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے، البتہ مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات کی ایک ریلیٹیولی زیادہ اہمیت ہے۔ بعض مقامات حکمت کے ہیں، بعض مقامات جو ہیں وہ فلسفیانہ ہیں، بعض مقامات وہ ہیں کہ جو جدید سائنس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو روح دین سے بحث کرتے ہیں، بعض مقامات وہ ہیں جو ایمان کی ماہیت کو واضح کرتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً مختلف مقامات جو ہیں وہ مختلف اعتبارات سے اور حیثیتوں سے وہ زیادہ اہمیتوں کے حامل ہیں۔ اب یہ جو 4 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں اس رکوع کی، تیسرے رکوع کی، اس میں فلسفہ، تصوف، پھر یہ کہ اس میں سب سے بڑا جو آ رہا حصہ وہ یہ ہے کہ جیسے 6 آیتیں سورہ حدید کی تھی کہ جن میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جن میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکا اور نہ اس کا موقع تھا، میرے کیسز میں ہے، تو اسی طرح کا ہم وزن جو ہے 3 آیتیں آ رہی ہیں سورہ حشر کے آخر میں۔ قرآن حکیم میں اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ، 16 اسماء ایک جگہ پر اور کہیں نہیں ہے، 8 اسماء ایک آیت میں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، ایک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ کا تقوی اور آخرت کا احساس، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد، یہ بڑی کل ہے۔ ایک کل تو وہ ہے کہ جو کل سورج طلوع ہوگا تو شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑی کل وہ ہے آنے والی ہے جو باعث بعد الموت کے بعد آنے والی ہے، وہ بڑی کل ہے۔ اس کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، کیا سامان ہے، کیا توشہ ہے، کیا تم نے کمائی ہے جو جمع کرائی ہے، وہ جو اس کائناتی حکومت کا جو سب سے بڑا ریزرو بینک ہے، امپیریل بینک ہے اس کائنات کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جمع کرایا۔ اور دیکھیے 2 مرتبہ ایک آیت میں واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، لیکن یہ خوف اصل میں اس طرح کا خوف نہیں ہوتا جو کسی خوفناک شے کا خوف ہوتا ہے۔ ایک ہے شیر کا خوف یا سانپ کا خوف، ایک خوف والد کا خوف ہوتا ہے، وہ محبت کے تحت ہوتا ہے، میرے والد جو ہے ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات اور جذبات کو مجروح نہ کر بیٹھوں، وہ مایوس نہ ہو جائے مجھ سے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے۔ سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا، ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ، کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جیب گوئیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں نیچے سے آپ نے اخذ کر لیا ہے، فلاں سے کر لیا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے۔ تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا، پینسل کاپی لے کر گیا، میں گیا کہ ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ، تو ایک تو مجھ پر وہ ویسی ہی پڑ گئی، پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون، یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس۔ دیکھنا مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے کیا معنی؟
کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے؟ اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو؟ اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے؟ وہ اپنے جسم سے غافل نہیں، وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں، اس کے تقاضوں سے غافل نہیں، اس کی اپکیپ، اس کی مینٹیننس، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا، کسی چیز سے غافل نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی، اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے، اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان۔ اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سویلائزیشن کا، کہ انسان نرا حیوان ہے، اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈاروین کے نظریہ ارتقاء نے۔ حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے۔ اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا۔ گدھا ذرا کوس قسم کا ہے، ذرا گٹیا رف قسم کا جانور ہے، اور ذرا گھوڑا فائن ہے، ریفائنڈ ہے، تمکنت والا۔ باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان، کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں، سارے وہی موٹیوز ہیں۔ سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے، جو محرکات عمل ہے انسان کے وہ وہی ہے جو حیوان کے، کوئی اور ہے نہیں۔ یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ، اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح۔ اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس میں پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ۔ اب کیا رہ گئے تم میرے حیوان؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے، مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی میٹیریل شیٹس which encompasses real self۔ ریئل سیلف تو میری انا ہے، میری خودی ہے، اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے کس شے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر ہے، نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ نقطۂ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ماں شرار زندگی، لیکن اس سے غافل، جب اس سے غافل حیوان رہ گئے۔ جب حیوان ہو گئے اولئک ھم الفاسقون، تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں۔ اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے۔ وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہے، بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا، حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے؟ نیوڈسٹ کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے کہ انسان نے خواب کا تکلف ایجاد کر لیا؟ ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی، انہی سے سبق حاصل کرو۔ یہ ہے انسان کے اندر صرف حیوان نہیں ہے، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیواں۔ یہ جو انسان ہے آدم زاد، یہ ایک معجون مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی، سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ، یکجان کرتے ہیں، تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندے ہوئے۔ فرشتہ ہے روح، عالم امر کی شے، اور وہ نور سے پیدا کیا۔ روح بھی روح عالم امر کی شے، یہ سلونہ کلی روح قل روح من امر ربی، یہ بھی نور سے پیدا کی گئی، نقطۂ نوری یہی ہے۔ تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، اصحاب الجنت ھم الفائزون، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ادخلنا الجنۃ مع الابرار،
اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس کے بعد آیت آئی ہے قرآن مجید میں عظمت قرآن کے بیان میں عظیم ترین آیت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا پھٹ جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ میں نے جو شروع میں تعارف قرآن پر جو گفتگو کی تھی اس میں اس کا حوالہ دیا تھا عظمت قرآن کے لیے۔ قرآن ایز سچ، قرآن فی نفسہ ہی اس کی عظمت کیا ہے، ایک ہے قرآن کی افادیت کیا ہے، دو چیزیں جدا ہیں، ایک فی نفسہ ہی وہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، ایک یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، افادیت کیا ہے۔ افادیت پر بس ہم آیت پڑھ چکے، لیکن خاص طور پر دو آیتیں سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لیکن قرآن فی نفسہ ہی، اگر ہم اسے اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اور اس کے لیے میں تشریح کر چکا ہوں، سورہ اعراف میں جو معاملہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے رب ارنی انظر الیک، اور اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ سہار جائے، کھڑا رہ جائے اپنی جگہ پر، برداشت کر جائے، تو تم بھی سمجھنا کہ ہاں ہمیں دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے ایک اپنا پرتو، ایک جلوہ، ایک تجلی کیا ہے؟ روشنی، ایک نور، اس نور کا جو اللہ نے تعالی نے وہ پرتو ڈالا اس پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور تجلی باری تعالی، ذات باری تعالی کی تجلی کے بالواسطہ مشاہدے کا اثر ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب نوٹ کیجئے، یہ بالکل وہی بات ہے جو تمثیل کی شکل میں آ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تجلی ذات تھی باری تعالی کی، یہ تجلی صفات ہے۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر وہی ہے جو ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے ادا کیا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمرست، میں صافی کھول کے بیان کر دوں جو میرے دل میں مضمر ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، یہ قرآن کتاب نہ سمجھو، اسے کتاب میں کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداست، آج ہم نے وہ آیت بھی پڑھ لی، الظاہر والباطن، اللہ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، تو ذات باری تعالیٰ جیسے الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، اسی طرح مثل حق پنہاں ہم پیداست، یہ چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، سامنے بھی ہے۔ اس لیے میں بیان کر چکا ہوں وہاں سورہ واقعہ میں، لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ اندر پاک نہ ہو چکا ہو قرآن کی حقیقی معرفت اور معانی تک انسان پہنچ نہیں سکتا، چھلکوں تک رہے گا، ہڈی ہوگی اس کے ہاتھ میں، گودا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ ناز قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیشے سگاں انداختے، مغز تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا معاملہ کہ تجلی صفات باری تعالی، صفت ہے کلام کی، اور کلام میں آپ کو معلوم ہے متکلم کی پوری شخصیت جو ہے منعکس ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کوئی اور ہے، بڑمونجا ہے، اب ان کی اپنی زبان ہے، ان کا ایک جملہ آپ سنیں گے پتہ چل جائے گا یہ کون بول رہا ہے، کون بول رہی ہے، اس لیے کہ پوری شخصیت، ان کا ذہن و فکر کا حدود اربع، ان کی تہذیب و تمدن کے ساتھ کس درجے ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، سب واضح ہو جائے گا، تانک بازی راگ پایا۔ تو اللہ کا کلام ہے یہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔ اب یہاں سے وہ 3 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں 6 تھیں۔ صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو، تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، چوٹی۔ سلام چوٹی، ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی۔ اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو، سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں ہے۔ 4 اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں۔ اور 8 اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں هو العزیز والحکیم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے۔ ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے ہیں، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی کہ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے، جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں، اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ اور بہت اہم طریقے پر آئے گا۔ جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک بادشاہ حقیقی، القدوس پاک، السلام سلامتی اور سالم، ہر اعتبار سے سالم، کوئی اس کو نزل پہنچانے والا نہیں ہے، ہر عیبوں سے پاک، المومن امن دینے والا، امان دینے والا، المہیمن پناہ میں لینے والا، العزیز زبردست، مطلق العنان جس کی اتھارٹی ایبسولوٹ ہے، الجبار دباؤ رکھنے والا، المتکبر عظمت والا، بڑائی والا۔ یہ 8 نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور،
وہی ہے اللہ. اب 3 نام اور آگے, الخالق الباری المصور. ان میں خاص ربط ہے. خلق, اس میں سب سے پہلے اگر ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو پہلے کوئی شے بنانے سے پہلے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. بڑھئی نے میز بنانی ہے, اس کے ذہن میں میز کا نقشہ پہلے بن چکا ہے. کرسی بنانی, کرسی کا نقشہ بن چکا ہے. یہ اس کی ذہنی تخلیق ہے. پھر وہ اسے ظاہر کرتا ہے عالم واقعہ میں. وہ لکڑی کی میز بنا کر اسے واقعہ نمایاں کر دیتا ہے, لے آتا ہے. پھر اس کی تصویر, فنیشنگ ٹچز, اس کو رنگ روغن, یہ تینوں مرحلے ایک ہی پروسیس کے ہیں. اللہ نے تخلیق فرمائی, پھر اس کو ظاہر کیا عدم کے پردے سے نکال کر اور وجود کے پردے میں لے آیا. باری, بڑا کہتے ظاہر کرنے والا. من قبل ان نبرأہا, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. سورہ حدید میں آج پڑھ چکے ہیں. وہی ہے الخالق الباری المصور, لہ الاسماء الحسنی. تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, یہاں نوٹ کر لیجئے, یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض نہیں ہے, یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سورہ حدید کے شروع میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض. سورہ حشر میں آیا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں یسبح للہ ما فی السماوات والارض, اور پھر 2 مرتبہ آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورہ جمعہ کے شروع میں بھی, سورہ تغابن کے شروع میں بھی. وہو العزیز الحکیم. دیکھیے اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے, شروع بھی ہوئی تسبیح کے ساتھ, اختتام بھی تسبیح کے ساتھ. شروع میں بھی العزیز الحکیم, زبردست حکمت والا, آخر میں بھی العزیز الحکیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.